الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا کمر میں تکلیف نہ ہو تو تھوڑا آگے آ جاؤ، تکلیف ہو تو ٹیک لگا کے بیٹھو۔ کوئی معذور ہے کرسی پہ بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ سکتا ہے، لیکن قرآن حدیث کی جہاں پر تشریح ہو رہی ہو، جہاں اس کا ذکر ہو رہا ہو، تو بغیر عذر کے ٹیک لگا کے بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ میرے بزرگ و عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بے شمار علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قیامت کی علامت کو ایسا بیان فرمایا ہے جس کو علماء نے لکھا ہے علامت کبریٰ، بڑی بڑی علامت، وہ 5 ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے اپنے اسلام پر باقی رہنے کے لیے علماء نے فرمایا کہ ان 5 علامتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور اس طرح ایمان رکھنا چاہیے جس طرح صحابہ سے لے کر آج تک محدثین، بزرگان دین، تابعین، تبع تابعین نے جس طرح ایمان رکھا ہے، تب وہ آدمی جا کر اللہ کی نظر میں کامل مسلمان ہوگا۔ وہ 5 علامتیں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت سے پہلے 5 چیزیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج نکلیں گے، ہے قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ دابۃ الارض، دوسری علامت، زمین پہ ایک چوپایا نکلے گا جانور۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسانوں کی طرح لوگوں سے بات کرے گا۔ جب بھی نکلے میرے اور آپ کا ایمان ہے اس پر، چونکہ نبی نے فرما دیا۔ تیسری علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، سورج مشرق سے نکلے گا۔ سورج تو مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ مغرب سے نکلے گا، جہاں سے ڈوبنا چاہیے وہاں سے نکلے گا، توبہ کا دروازہ بند۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
دجال بھی نکلے گا، خروج دجال. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں دجال کی بے شمار علامتوں کو بیان فرمایا ہے. چونکہ دجال کا ذکر آیا تو میں صرف تھوڑا سا اس کے بارے میں کہہ دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی ہوگا، یہودی خاندان سے ہوگا، اور عبد عزا قطن کے مشابہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے ایک کافر کا نام لے کر فرمایا. ہم بولتے نا کہ فلاں شخص فلاں کی طرح دکھ رہا ہے، زید بالکل آپ کے محلے کے جو ابو بکر بھائی ہے اس کی طرح دکھ رہے، ڈٹو. مثال دیتے ہم. اللہ کے رسول نے فرمایا دجال عبد عزا قطن کے مشابہ ہوگا، اس کی طرح ہوگا. اور بے شمار حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل، دجال آدمی ہوگا، ایک انسان ہوگا. دجال کسی ٹیکنالوجی کا نام نہیں ہے. کوئی بھی اٹھک پٹک کر کے کہہ دے کہ دجال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ٹھیک ہے وہ، لیکن آدمی نہیں ہوگا اور امریکہ ہوگا، یا مسلمانوں پہ جو ظلم کرنے والے ممالک ہیں وہ ہوں گے، ایسا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشاندہی کر رہے اور فرما رہے کہ وہ اس کی طرح بھی ہوگا. جس کی طرح ہوگا اس کا بھی نام بتا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے فرما رہے رجل، آدمی ہوگا. معلوم ہو عورت نہیں ہوگا. اگر عورت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے لیے امرأہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یوز ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امرأہ بھی نہیں فرما رہے. جوان لڑکی کے لیے بھی دوسرا ورڈ ہے حدیث میں، وہ بھی نہیں فرما رہے. بوڑھا بھی نہیں ہوگا، اس کے لیے دوسرا لفظ ہے حدیث میں. ایک پرٹیکولر ایک آدمی ہوگا. اور صحابہ سے لے کر آج تک صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، مشائخ، محدثین، فقہاء، مفسرین، جتنے اسلام کے بڑے بڑے اسکالر پیدا ہوئے وہ سب بھی اس کو رجل کہہ رہے ہیں. چونکہ نبی کی زبان سے کیا نکلا؟ رجل، مرد ہوگا. کافر راہ لکھا ہوگا، کافر پیشانی پر، یہ نبی فرما رہے. 40 دن رہے گا. پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے 1 ہفتے کے برابر، اور باقی 37 دن عام دنوں کی طرح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے نکلنے کی اتنی ساری تشریحات بیان فرما رہے، اتنی زیادہ تفصیلات بیان فرما رہے. جب 1 دن کا ذکر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کے برابر ہوگا نا فرسٹ دن اس کا، تو صحابہ پریشان ہو گئے. اس لیے کہ صحابہ کے دل اور دماغ میں تو یہی تھا کہ کیسے اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ نے اپنی رضامندی کا سب سے بڑا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلا کر کیا دیا تھا؟ نماز. تو صحابہ کو سب سے زیادہ فکر ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا دن سال کے برابر ہوگا تو نماز کا ٹائم ٹیبل ہم کیسا لگائیں گے؟ کہاں دماغ پہنچا صحابہ کا. ہم اور آپ میں جو نمازی ہوتے ہیں کئی سفر کرتے ہیں، لکھنؤ ہو، انگلینڈ ہو، انڈیا ہو، فلائٹ سے، ٹرین سے، تو پہلے ہم بھی سوچتے نا کہ بھائی سورج کب ڈوبے گا، سورج کب نکلے گا، نماز کا ٹائم کیسا ہوگا. جو نمازی ہوتے ہم میں سے وہ بھی دیکھو کتنا احتیاط کریں. رمضان میں کبھی مجھے اور آپ کو سفر کرنا ہوتا ہے تو یو پی کے سحری کا ٹائم کیا ہے، بنارس کا کیا ہے، بمبئی کا کیا ہے، دہلی کا کیا ہے، باہر کا کیا ہے،
کتنے مسائل ابھی ہم مفتیوں کے پاس، میرے اور آپ کا 30 روزے ہو گئے. سعودی میں ایک دن پہلے چاند نکلا تھا، تو اللہ کے نیک بندے کتنے لوگ عمرے پر تھے، تو وہ 31 کو یہاں پر پہنچے. تو وہ روزے کا کیا کریں گے، سوالات آنے شروع ہوئے. فکر کی بات بتا رہا ہوں میں ایک، بھائی ہم وہاں کے حساب سے چلیں کہ یہاں کے حساب سے چلے. تو ایک نمازی اور دیندار کو اپنے نماز روزے کی فکر ہوتی ہے. تو جب 1 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے برابر ہوگا اس کا پہلا دن، تو ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے کہ 365 دن کی نماز پڑھیں گے؟ کیا ہوگا، ٹائم کیا ہوگا؟ خیر اس کا بھی جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. دجال کانا ہوگا، ایک آنکھ اس کی انگور کے دانے کے حساب سے نکلی ہوگی، کانا ہوگا، اس کو ایک آنکھ سے دکھے گا نہیں. دوسری آنکھ کی بھی نشانی اللہ کے رسول نے فرمائی. اور سب سے بڑی بات رجل کہا. رجل، آپ اتنا عربی لفظ آپ بھی یاد کر لیجئے. آدمی ہوگا، وہ مرد ہوگا، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، کوئی ملک نہیں ہوگا. میرے بزرگ و عزیزوں، آپ کہیں گے اتنا کیوں آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، میں اس کو بعد میں بتاؤں گا آپ کو. خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانی بتلائی، چوتھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. جانور نکلے گا، دابۃ الارض، یاجوج ماجوج نکلیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھر وہ بد دعا سے ہلاک ہوں گے، وہ بھی ایک تفصیل ہے. سورج مغرب سے نکلے گا. اللہ کے رسول فرما رہے دجال نکلے گا. اور اس مردود دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت آسمان سے نازل فرمائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک آسمان سے نازل فرمائیں گے. کیوں آسمان سے نازل کریں گے؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ بن مریم کو آسمان پر اٹھا لیا ہے. بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے آسمان پر ان کو اٹھا لیا ہے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں 3 عقیدہ اپنے آپ کو زندگی بھر ایمان پر باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے. یہ 5 علامت تو میں نے بتا دیا. اب حضرت عیسیٰ کی میں تھوڑی تفصیل کر رہا ہوں. پہلا قرآن اور حدیث کا عقیدہ اور صحابہ کا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے. دوسرا عقیدہ میرے بزرگ و عزیزوں، اٹھا لیے گئے تو آسمان پر زندہ ہے، مارے نہیں گئے، ان کی موت نہیں آئی ہے ابھی. اللہ کی شان، آسمان پر زندہ ہے. کیسے زندہ ہے؟ مجھے اور آپ کو زمین کا پتہ نہیں ہے پورا، ہم آسمان کی پتہ کیوں لگا رہے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرما دیا، قرآن نے کہہ دیا. اتنا ہمارا عقیدہ ہے کہ آسمان پر زندہ ہے. اور پہلا عقیدہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. کیوں اٹھا لیے گئے؟ وہ بھی قرآن نے کہہ دیا کہ یہودی قتل کرنے کے لیے دوڑے اور سوچا سولی لگا دی جائے ان کو. اللہ پاک نے بحفاظت ان کے حواری کا ایک چہرہ، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس چہرے کے تھے ان کا چہرہ اللہ پاک نے اس کو دے دیا. اور ان لوگوں نے ان کے حواری کہتے ہیں ساتھی کو، حضرت عیسیٰ کے جو حواریین تھے. قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا نحن انصار اللہ، اللہ کے مددگار جو تھے، حضرت عیسیٰ کے جو مدد کرنے والے تھے، اس میں سے ایک چہرہ حضرت عیسیٰ کا ڈٹو اس کو دے دیا گیا. اور یہودیوں نے ان کو سولی پر لگا دیے اور کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو چڑھا دیا. حالانکہ اللہ پاک نے جہاں سولی دینے کا انہوں نے انتظام کیا تھا، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے آسمان پہ اٹھا لیا. جس کو قرآن نے کہا وما قتلوا، تم نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. وما صلبوا، تم دھوکے میں ہو، تم نے سولی بھی نہیں چڑھا سکے. ولکن شبیہ لہم، لیکن معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. اسی کی میں نے تفسیر بیان کی
کہ حضرت عیسیٰ کا ڈٹو چہرہ دوسرے کو دے دیا گیا، سولی اس کو دی گئی، اس کو نہیں دی گئی، حضرت عیسیٰ کو اللہ پاک نے آسمان پر اٹھا لیا۔ جب آسمان پر اٹھا لیا تو دوسرا عقیدہ کہ آپ آسمان پر زندہ ہیں، اور اب تیسرا عقیدہ کہ آسمان ہی سے نازل ہوں گے، ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوں گے۔ یہ عقیدہ میرے بزرگ و عزیزوں علماء نے لکھا ہے کہ ضروریات دین میں ہے۔ ضروریات دین میں مطلب بالکل بیسک ضرورت، بیسک عقیدہ ہے یہ، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر اس 3 عقیدے پر اور قیامت کے جو میں نے 5 علامت بیان کی، اس پر اگر کسی مسلمان نے ایمان نہیں رکھا اور زندگی بھر کعبۃ اللہ کا طواف کرتا رہا، حرم سے باہر ہی نہیں نکلا، 150 سال بھی اللہ پاک نے اس کی عمر دے دی اور عبادت سے سر نہیں اٹھایا، لیکن اگر اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں۔ آپ اتنا سمجھ لیجئے، بس اتنا سمجھ میں اگر آپ کو آ گیا، آپ اللہ کی نظر میں قرآن اور حدیث کو ہاتھ میں اٹھا کر قبلے کی طرف منہ کر کے کہنا تیار ہو کہ آپ مسلمان ہیں۔ اگر اس میں ذرہ بھی برابر فرق ہوا، مثال کے طور پر میرے اور آپ میں سے کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ پاک نے آسمان پہ تو اٹھا لیا اور آسمان پہ زندہ بھی ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں، لیکن تیسرا عقیدہ نہیں مانتے ہیں، یا اس میں کوئی تعویل کرتے ہیں، بات کو گھماتے ہیں، یا ایسی تشریح کرتے ہیں، فار ایگزامپل کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل نہیں ہوں گے، ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہو سکتے، تو بھی مسلمان نہیں، تو بھی مسلمان نہیں۔ دوستوں میں بیان کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، میں 2 ٹوک بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ بھی بالکل کوئی لفظ بھی مشکل اگر آپ کو لگے کہ نہیں سمجھ میں آئے تو میں اور نیچے اتر جاؤں گا اور آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ آپ یہ سمجھیے کہ تیسرا عقیدہ بھی ضروری ہے۔ اگر امت کے کچھ لوگ یا کوئی گمراہ جماعت، کوئی گمراہ شخص کو ماننے والی اگر یہ کہتی ہے وہ جماعت کہ نہیں ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، تو بھی ہم دونوں عقیدے تو پہلے مانتے ہیں، تیسرا نہیں مانتے ہیں، یا اس کی ایسی تشریح کرتے ہیں جو سلف صالحین یعنی صحابہ سے لے کر آج تک امت کے کسی مفسر، محدث اور کسی اسکالر اور کسی صحابی نے نہیں کی ہے، تو ہم اس تشریح کو نہیں مانیں گے۔ وہ بھی اللہ کی نظر میں وہ شخص کافر اور مرتد ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ آسمان سے اتریں گے، اور میں اس کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اور بھی حدیثیں ہیں، اور ایک لاجک عقل کی بات پیش کرتا ہوں۔ پہلے میں حدیث پیش کرتا ہوں، مسلم شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف سیاہ ستہ میں بخاری کے بعد کس کا نمبر ہے؟ مسلم شریف کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ معراج کے وقت یا کسی وقت اللہ کے رسول جب آسمان پہ تشریف لے گئے، حضرت جبریل ساتھ میں تھے، بڑی روایت ہے، وہ بڑی حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھے۔ دوسرے آسمان پر اللہ کے رسول نے دروازہ کھٹکھٹایا، جبریل نے، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا جبریل۔ کہا مما، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کا دروازہ کھل گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میں اور جبریل داخل ہوئے۔ حضرت جبریل نے فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ کے یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں خالہ زاد بھائی آپس میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ قرآن میں ذکر ہے۔ حضرت یحییٰ کی بیگم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خالہ تھی، کزن بول دیجیے، کہ دونوں خالہ زاد بھائی، اور آپ کے بھی بھائی ہیں۔ وہ تو اپنے ہر نبی آپس میں بھائی ہوا نا۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے،
تو ہم بھی روحانی بھائی آپس میں، ایمان کی نسبت پر ایمانی بھائی. تو انبیاء بھی پورے آپس میں بھائی ہے روحانی. حضرت جبریل نے کہا یہ دونوں تو خالہ زاد بھائی ہے لیکن آپ کے بھی بھائی ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے، حضرت جبریل ملاقات کرا رہے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس کا مطلب آسمان پہ زندہ ہے. اور لاجک جو میں نے کہا، عقلی دلیل، اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ جو چیز جہاں جائے گی اور جہاں پر ہوگی وہیں سے اترے گی نا. ابھی ہم اور آپ اگر پہلے منزلے پر فرسٹ فلور پہ اس مسجد کے بات کریں گے تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی بات ہوئی تو ہم اتریں گے کہاں سے؟ جہاں سے گئے تھے. ہم سیڑھی سے گئے تھے تو سیڑھی سے اتریں گے. ہم 10 مالے کے ٹاور پہ ہے تو وہیں سے اتریں گے. تو اس میں کیوں بات کو گھمایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا بھی ہو سکتے ہیں؟ پورے قرآن حدیث میں حضرت عیسیٰ کی پہلی پیدائش کا تو ذکر ہے جو حضرت مریم کے پیٹ سے نکلے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خود فرما رہے کہ میں آسمان پر اٹھا لیا جاؤں گا پھر بھیجا جاؤں گا. تو جو چیز جہاں جاتی ہے، ہم لوگ فلائٹ میں اگر اوپر ہے تو وہیں سے اتریں گے نا. فلائٹ میں جانے کے بعد کوئی ٹرین سے تھوڑی نکلے گا. یعنی یہ تو کتنی لاجک بات ہے، کتنی بے عقلی کی بات ہے کہ اگر کوئی چیز اوپر ہے تو اوپر سے جو اترے گی. اگر ہم سمندر کے اندر چلے گئے ہیں تو وہیں سے نکلیں گے، پھر آسمان سے اترنے کا سوال نہیں. جو چیز جہاں جاتی ہے وہاں سے اترتی ہے، اور اگر اندر جاتی ہے زمین کے اندر تو زمین کے اندر سے نکلتی ہے. بڑے بڑے ٹاور بنتے ہیں تو پہلے 10-10 20-20 مالہ اندر جانا پڑتا ہے. انجینئر آرکیٹیکٹ بیٹھے ہیں، اندر لے جاتے ہیں اپنے آدمیوں کو، مزدوروں کو، وہیں سے نکلتے ہیں. اب کوئی بولے اندر سے کیوں نکلے؟ ارے اندر گئے تھے تو اندر سے نکلے. آسمان پہ اگر نبی موجود ہے تو آسمان سے اترے گا. تو یہ تو حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے آسمان پر دونوں خالہ زاد بھائی سے ملاقات ہو رہی. پھر گمراہ جماعت کے لوگوں کا کہنا کہ حدیث میں من السما کا لفظ نہیں ہے کہیں، کہ آسمان سے اترنے کا. میرے بزرگ و عزیزوں، یہ تو میں نے ایک حدیث بتا دی آپ کو. من السما کا لفظ مولانا بیہقی میں موجود ہے. من السما، بیہقی صفحہ نمبر 535. بیہقی حدیث کی کتاب ہے. امام بیہقی نے اس میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو روایت اور حدیث ذکر کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے عیسیٰ میرا بھائی، عیسیٰ بن مریم آسمان سے اترے. من السما ہے لفظ موجود، بالکل موجود ہے. کنز العمال 7ویں جلد 268 صفحہ نمبر پر بھی یہ بھی حدیث کی بڑی کتاب ہے کنز العمال. اس میں بھی من السما کا لفظ ہے. آسمان سے اتریں گے. دل بھی کہتا ہے، دماغ بھی کہتا ہے، عقل بھی کہتی ہے، اللہ کے رسول بھی فرما رہے ہیں. اور اگر بائی چانس اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے من السما کا لفظ نہیں نکلا تو صحابہ سے لے کر آج تک تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، مفسرین، محدثین، فقہا، یہ میں بار بار جو کہتا ہوں نا، محدث، فقہا، مفسر، یعنی آج کے زمانے میں اسکالر سمجھ لیجئے ایک لفظ، ان تمام نے یہی تشریح کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یہی سمجھا ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے. حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے. میرے بزرگ و عزیزوں، بات کو الجھانا، غلط تشریح کرنا، امت کے فقہا اور اسکالروں نے جو تشریح کی ہے ہم اس تشریح کے پابند ہیں. اس کو میں تھوڑا دوسرے آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. دودھ والا، تبیلے والا بولتا ہے یہ اصلی ہے، یہ نقلی ہے، ہم مانتے ہیں کیونکہ میرے آپ کی لائن نہیں ہے. کپڑے والا بولتا ہے یہ پیور کاٹن ہے یا اس میں کچھ ملا ہوا ہے، آپ مانتے ہیں، کپڑے کا ماہر ہے.
آپ کے بنگلے کا نقشہ آرکیٹیکٹ بناتا ہے، آپ ادھر اپنی دماغ نہیں چلاتے ہو، آپ کی رائے فائنل، بالکل مانتے ہیں۔ ڈاکٹر نے آپ کے بارے میں کینسر کا، میرے آپ کے بارے میں کینسر کا فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، ہم دوسرے 10-4 ڈاکٹر سے ٹائم لے لیتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے کہ ہے، ہم کینسر کو تسلیم کرتے، کینسر کے کیڑے نہیں دکھ رہے میرے اور آپ کے، میں صحت مند ہوں، لیکن تسلیم کرنا پڑے گا، چونکہ وہ آپ کے بدن اور آپ کی صحت کا ذمہ دار ہے، اس نے اتنے سال تعلیم حاصل کی ہے میڈیکل سائنس کی۔ آپ اپنے کیس کے بارے میں وکیل کی رائے کو تسلیم کرتے ہیں، کیوں تسلیم کرتے بھائی؟ اس وکیل نے کہہ دیا کہ نہیں آپ کا کیس اسٹرانگ نہیں ہے، میں ہار جاؤں گا، آپ بات سمجھیے، ورنہ آپ یہ کام کریے تو شاید جیتنے کی امید ہے، آپ جھک جاتے ہیں، آپ آرگیومنٹ نہیں کرتے۔ تو یہ قرآن حدیث کے اسکالر جسے ہم مفسرین، علماء، فقہاء، محدثین کہتے ہیں، حدیث کی جانچ پڑتال کرنے والے، انہوں نے 1400 سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آسمان کا لفظ یوز تو کیا ہے، نہ بھی کیا ہو تھوڑی دیر کے لیے، تو یہی سمجھتے چلے آ رہے کہ اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے۔ ہمارے اور آپ کا بھی وہی عقیدہ ہے۔ 1400 سال کے بعد اگر کوئی گمراہ بندہ جس کے دل پر اللہ پاک نے مہر لگا دی ہے، ہدایت کے راستے بند کر دیے ہیں، اگر وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں اور یہ عیسیٰ آسمان سے نہیں نازل ہوں گے، میری صورت میں پیدا ہوں گے ماں کے پیٹ سے، جیسا میں اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، تو وہ بھی اسلام سے خارج ہے، ایمان سے خارج ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے بھی اسلام سے خارج ہیں، مسلمان نہیں ہیں، بالکل نہیں ہو سکتے میرے بزرگ و عزیزوں، بالکل نہیں ہو سکتے۔ ہم کو جس طرح انجینئر موجود ہے، اچھے وکیل موجود ہے، کورٹ کا وقار آپ کے سپریم کورٹ کا باقی ہے آج تک، اچھے وکیل اور اچھے جج کی برکت سے دین بھی محفوظ ہے، ان علماء ربانین کی وجہ سے، ان اسکالر کی وجہ سے، آپ بے فکر رہیں، سمجھے۔ لیکن مجھے اور آپ کو اپنی نسل کو بچانے کے لیے ان علماء کی خدمت میں قرآن حدیث سمجھنا ہوگا، اسلامی عقائد کو سمجھنا ہوگا، اچھے لٹریچر پڑھنا ہوگا۔ کوئی بھی ایرا غیرہ نتھو اٹھ کر کوئی بھی دعویٰ کر لے اور میرے اور آپ کی نسل اس کو تسلیم کر لے، میرے بزرگ و عزیزوں، یہ قرآن حدیث اور علماء کی کمی نہیں ہے، دین تو محفوظ ہے، میرے اور آپ کی دین سے لگاؤ کی کمی ہے جو آج اس نتیجے تک پہنچے ہیں۔ اتنی موٹی موٹی بات، اتنا موٹا عقیدہ کوئی کہہ رہا ہے اور لوگ اس کے اوپر ایمان لے آ رہے، تو گمراہی میں نے خود خریدی ہے، سمجھے، میں نے خود ہدایت سے منہ موڑا ہے۔ آپ کانوینٹ کی تعلیم کے حوالے کریے نا اپنے بچوں کو، کس نے منع کیا؟ آپ چاند پہ بھی جائیے، کوئی عالم ربانی منع نہیں کرے گا، آپ پائلٹ بنیے، انجینئر بنیے، ڈاکٹر بنیے، یہ سب صلاحیتوں کی اسلام کو ضرورت ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اپنے بچوں کو تو عقائد کے حوالے کریے، میاں جی کے حوالے کریے، خود نماز کا اہتمام کرے، علماء کو حقارت کی نگاہ سے تو مت دیکھو۔ میرے بزرگ و عزیزوں، یہ درد ہے، یہ آج اتنا یہ فتنہ پھیل گیا کہ 2003 میں شکیل بن حنیف نام کا بدبخت بندہ اللہ کا، جس نے اللہ نے جس کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے، بہار کا رہنے والا، بہار کا گاؤں دربھنگا ضلع، دربھنگا کا گاؤں عثمان رتن پور کا پیدا ہوا، اس کا باپ حنیف، اس کی ماں کا نام پتہ نہیں، اس کا دادا موجود، وہ کہتا ہو پہلے ہارڈ ویئر کی دکان چلایا دہلی میں، اس کے بعد وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں شکیل بن حنیف، میں مہدی ہوں، اور پھر کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، اب کہتا ہے کہ مہدی بھی میں اور عیسیٰ بھی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کا ذکر حدیث میں فرما دیا ہے، صاف صاف فرما دیا ہے۔ آپ جھکے تو صحیح، تھوڑا سا آپ کو ہارٹ میں درد ہوتا ہے، آپ رات 2 بجے ڈاکٹر کو فون کرتے ہو، اپنے جسم کی اتنی حفاظت کر دیا آپ نے، اچھا ہے، فون کرنا ہی چاہیے، بر وقت آپ کو ٹریٹمنٹ نہیں ملتا تو ممکن ہو صبح میرے اور آپ کا اعلان ہو جاتا کہ
مفتی صاحب چل بسے. میرے بزرگ عزیزوں، اگر میں ڈاکٹر کو فون نہیں کروں گا تو جسم ہی دنیا سے جائے گا نا. ہم علماء کے سامنے اگر نہیں بیٹھیں گے اور موٹے موٹے عقیدے کی کتابیں اگر ہم نے نہیں پڑھی، آپ کو جو زبان آتی ہے، آپ کی ہر زبان مبارک. آپ کو اردو نہیں آتی، انگلش میں تو پڑھیے، ساری کتابیں لکھ دی ہے. اور علماء کیا کریں گے؟ آپ کے دروازے پر اور میرے آپ کے گھر پر تو نہیں آئیں گے نا. سمجھے؟ مجھے اور آپ کو اپنی روح کی حفاظت کی کتنی فکر ہے، میرے اور آپ کی نسلوں کی کتنی فکر ہے. میرے بزرگ عزیزوں، علماء کی خدمت میں جانا، جماعت کے بزرگان دین سے اپنی اعلی اولاد کو جوڑنا، اس زمانے میں جب میرے اور آپ کے ایمان کے لالے پڑے ہیں تو اس فکر کی کتنی زیادہ ضرورت ہوگی، کتنی زیادہ ضرورت ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی نشانی بھی بیان کر دی. اور پھر یہ تو سمپل سی بات ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اوگون کا. سمجھے؟ تناسخ اس کو عربی میں بولتے ہیں، اوگون ہندی یا مراٹھی میں بولتے ہیں، مجھے نہیں معلوم. کہ ایک ہی آدمی پہلے امام مہدی بھی ہو اور پھر وہی اخیر میں عیسیٰ بن مریم بھی ہو. کیا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کچھ تو سوچو. یعنی اتنا ہم اور آپ دین سے پیدل ہو گئے، اور دین کی بنیادی معلومات اور بیسک معلومات سے بھی میں اور آپ اتنا دور ہو گئے. یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں کہ روح کسی کی کسی میں منتقل نہیں ہوتی. پہلے وہ کہتا ہے کہ میں مہدی بن کر پیدا ہوا، اس کے بعد عیسیٰ بھی میں ہوں اور مہدی بھی میں ہوں. تو یہ روح تو ہندوؤں میں منتقل ہوتی ہے، اسلام کے مذہب میں نہیں ہے. اور تم نہ مہدی ہو نہ تم عیسیٰ ہو. حضرت مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی اپنی امت کو بتلا دی ہے. علماء نے اس نشانیوں کو سب جمع کر دیا ہے کتابوں میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں اللہ پاک نے خود حضرت عیسیٰ بن مریم کی نشاندہی کر دی ہے. ہاں، تم جھوٹے نبی ہو، جھوٹے نبی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. یہ بھی عقیدہ میں آپ کو کہہ دوں کہ میں اور آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں لیکن آخری نہیں مانتے ہیں تو بھی میں اور آپ ایمان سے نکل جائیں گے. میرے اور آپ کا عقیدہ ہے، میں نے قرآن کی آیت پہلے آپ کی خدمت میں پڑھی. اللہ پاک فرما رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی ہے. ختم کہتے مہر کو. آپ نے لیٹر لکھا، مہر مار دیا. آپ بہت بڑے پوسٹ پر ہو حکومت کے، آپ نے کوئی اپلیکیشن لکھی، کوئی فارم پر کچھ لکھا، آپ نے سائن کی اور مہر مار دی. اس میں کوئی ایڈ نہیں کر سکتا ہے. اللہ پاک نے مہر لگا دی کہ نبی یہ میرا آخری نبی ہے. اب کوئی کہے کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں، کیسا ہو سکتا ہے؟ تم تو شکیل بن حنیف ہو. حضرت عیسیٰ جو قرآن کے جو نبی ہے، جس کا قرآن میں اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، وہ حضرت عیسیٰ تو آسمان سے نازل ہوں گے، 45 سال دنیا میں زندہ رہیں گے. تمہاری عمر تو 52-55 ہو چکی ہے. تم امام مہدی بھی نہیں ہو سکتے. امام مہدی ایک حدیث میں کے مطابق 7 سال زندہ رہیں گے، دوسری حدیث کے مطابق 8 سال، تیسری حدیث میں 9 سال. 7 یا 9 کے بیچ میں سمجھ لیجئے. تم تو 53-55 سال کے ہو گئے، ابھی تک نہیں مرے. قوم شعیب میں حضرت عیسیٰ نکاح کریں گے، ان کی اولاد پیدا ہوگی. مشرقی مینارے پر دمشق کی جامع مسجد کے سفید مشرقی مینارے پر نازل ہوں گے، 2 فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر. زرد لباس پہنے ہوں گے، یلو کلر کا جوڑا پہنے ہوں گے. آپ کے بال مبارک سے پانی کے قطرے، جس طرح واش روم سے کوئی نکلتا ہے باتھ روم سے، تو کیسے پانی کے قطرے نہا کے نکلتے ہیں، بڑے بال ہوتے ہیں تو ٹپکتے ہیں، اس طرح ٹپکیں گے. وہ ابن مریم ہے، ان کے والد نہیں ہیں. اللہ پاک قرآن میں فرما رہے حضرت جبریل کے پھونکنے سے گریبان میں حضرت مریم علیہ السلام کے پھونک دیا، حضرت مریم علیہ السلام کو بچہ ٹھہر گیا. گھبرا گئی، اللہ پاک سے عرض کر رہی ولم یمسسنی بشر، اے اللہ آپ تو مجھے بچہ ہو گیا. آپ کی ترتیب تو یہ ہے کہ شوہر بیوی کے ملاپ سے سبب کے درجے میں پھر بچہ ہوتا ہے.
اللہ پاک نے فرمایا ہم قدرت والے ہیں. حضرت آدم کو تو بغیر ماں کے بھی پیدا کیا, باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں, تم کو بغیر شوہر کے پیدا کیا, صرف باپ نہیں ہے یہاں پر. اللہ کی سب سے بڑی قدرت کے ماں باپ نہیں, اور پیدا ہو رہے حضرت آدم. ابونا آدم, آدم من تراب, اللہ پاک نے مٹی سے براہ راست پیدا کیا. اللہ پاک نے فرمایا مریم گھبراؤ مت, اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. ہمیں تمہارے پیٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی, تم تو ماں ہو مریم نا, باپ تو ہے ہی نہیں, لیکن ماں کی بھی ضرورت نہیں تھی ہمیں. ہم عیسیٰ کو بھی ایسا بھی پیدا کر دیتے, اس لیے کہ ہم جب پیدا کرنا چاہتے ہیں اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون, ہم صرف کہتے کن ہو جا تو ہو جاتے ہیں. حضرت مریم سے فرمایا خاموش رہو, لوگ الزام لگائیں گے تم کہنا کہ مجھے اللہ پاک نے روزے کا حکم دیا ہے, 3 دن بات نہیں کرنا. فلن اکلم اليوم انسیا, بات ہی نہیں کرنا, نہ بولنے کا روزہ, خاموش. میں نے ایسے بندے کو ڈالا ہوں تمہارے پیٹ میں, ایسا بچہ نکلے گا جو نبی ہوگا, حضرت عیسیٰ بن مریم. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کوئی بچہ, 4 بچے ہیں امت میں جنہوں نے پیدائش میں بات کی ہے نا, جھولے میں, اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ماں کا دفاع کیا اور پھر فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں. بڑے ہونے کے بعد کہا آتانی الکتاب, اللہ نے مجھے انجیل دی ہے, مجھے کتاب دی ہے. قرآن کہہ رہے ہیں اس بد وقت پر اللہ کے مردود بندے پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ پر کتاب نازل ہوئی. وجعلنی نبیا, حضرت عیسیٰ فرما رہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکا اینما کنت, مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی رہوں میں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, مجھے اللہ پاک نے وصیت کی ہے نماز کی اور روزے زکات کی جب تک زندہ رہوں. وبرم بوالدتی, مجھے اپنے والدہ کا فرما بردار بنایا. حضرت مریم کا حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے ماں کے ساتھ فرما برداری کرو. میرے بزرگ عزیزو, اتنی نشانی امام مہدی کی کتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان فرما دی. اللہ پاک نے فرما دیا, اللہ پاک نے امام مہدی کا ذکر نہیں کیا ہے. اس دن وہ بے وقوف نادان جاہل وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے بھی مہدی کا ذکر فرمایا ہے, اور وہ آیت اس نے کوٹ کیا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. ارے وہاں ترجمہ دیکھ لیجیے آپ, 1400 سال سے سارے مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ گہوارے میں بات کریں گے, جھولے میں. مہد کا ترجمہ جھولا ہے, جو میں نے کہا کہ انہوں نے بات کی. وہ کہہ رہا ہے کہ مہد سے یہاں امام مہدی مراد ہے. عقل جب ماری جاتی ہے, اللہ پاک کی طرف سے توفیق سلب ہوتی ہے. میرے بزرگ عزیزو, میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کسی کو حقارت سے نہیں دیکھنا. اگر میں نے اپنی اولادوں کو قرآن حدیث کے اسکالر کے حوالے نہیں کیا تو کل میرے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس دھوکے میں نہیں رہنا. میں اور آپ نے ایمان اپنے ماں باپ کے پیٹ سے لکھا کر نہیں لائے کہ موت تک رہنے والے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ کے رسول فرما رہے قیامت کے قریب ایک آدمی اپنے گھر سے ایمان کی حالت میں نکلے گا, شام میں گھر میں کفر کی حالت میں آئے گا, اور شام میں کفر کی حالت سے نکلے گا اور صبح ایمان کی حالت میں آئے گا. تو ایمان میرے اور آپ کی ذاتی دولت ہے, ایسا مت رہنا. بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. چند لاکھوں کی ہم اتنی حفاظت کرتے ہیں, چند کروڑوں کی جو اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. پوری دنیا کے قارون کا خزانہ میرے آپ کے حوالے ہو جائے تو کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ہم اس کی کوئی حیثیت, ہم اس کو اتنا حیثیت دیتے ہیں, اور ایمان کی اپنے بچوں کے بارے میں اور اپنے بارے میں کتنی فکر کرتے ہیں. میرے بزرگ عزیزوں, میں آج صبح سے سفر میں ہوں, بھائی عرفان کو نہیں بول سکا. ایک بہت بڑے بزرگ اور مرشد میرے تشریف لائے ہوئے بمبئی,
بھائی عرفان چکے 2 دن کے بعد مستورات کی جماعت میں چلے جائیں گے. بھائی آصف، حاجی احمد کاسو صاحب، اللہ پاک سب کو جزائے خیر دے. خصوصاً بھائی عرفان کو اس دن انہیں ہمت دی. میں ان کی محبت میں آج آ گیا آپ لوگوں کے پاس، ورنہ میرا ایک دوسری جگہ بیان تھا. تو میں صبح سے اپنے خود مرشد کے بیان کے سننے میں تھا. حضرت مولانا قمر الزما صاحب جوگیشوری مومن کالونی میں بیان ہے. میں اپنا پروگرام کینسل کر کے میں دارالفتہ کرلا جا نہیں سکا. اس میں اسلامی عقائد کی کتاب دیوبند کے بہت بڑے عالم ماشاءاللہ مولانا شاہ عالم گورکھپوری، بہت اچھی کتاب ہے، 2 والیوم میں، چھوٹی چھوٹی والیوم، اردو میں ہی ہے میرے پاس. میں سوچا تھا آپ کی خدمت میں لے آؤں، میں کسی آئندہ مجلس میں لے آؤں گا. میرے بزرگ عزیز، کتاب کو پڑھنا پڑے گا، اپنے آپ کو علماء کا محتاج سمجھنا پڑے گا. آپ کی دنیا آپ کو مبارک ہو، لیکن دین سے ہٹ کر نہیں. ہم دین کے اندر رہ کر ہم جتنی دنیاوی ترقی کر سکتے کریے، کوئی منع نہیں کر رہے، لیکن اپنے آپ کو کتابوں کے مطالعے میں لگاؤ. اچھی لائبریری گھر میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، انگلش میں کریے، مراٹھی میں کریے، ہندی میں کریے، جو زبان آتی ہے اب اس کو رکھیے تو صحیح. اپنے بچوں کو قرآن کے سیکھنے کے لیے مکتب میں میاں جی اور علماء کے حوالے تو کریے. اتنا مت دور ہو جائیے میرے بزرگ عزیزوں. پھر دعا کا اہتمام کرنا پڑے گا. قرآن نے دعا، ایمان کی حفاظت کے لیے ایک دعا ذکر کی ہے، سورہ آل عمران کے شروع ہی میں ہے، پہلے پیج میں ہی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے میرے رب، آپ نے ایمان تو دے دیا پیدائشی، چلو 3 نسلوں سے آپ مسلمان ہیں، 4 نسلوں سے ہیں، لیکن ایمانی کے ساتھ جاؤ گے ضروری نہیں. اللہ پاک فرما رہے تم دعا کرو، اے میرے رب ہمارے دل میں ایمان کے بعد کجی مت پیدا فرما، ٹیڑھا پن نہ پیدا فرما. یہی ٹیڑھا پن کہ میں کسی بھی ایرے غیرے کو نبی مان لیا، اتنی واضح نشانیوں کے بعد. میرے بزرگ عزیز، عقل پہ پتھر نہیں پڑے تو کیا ہو گیا؟ اس لیے اللہ پاک فرما رہے وہب لنا من لدنک رحمہ، ہمارے اوپر رحمت کو نازل فرما، انک انت الوہاب، آپ ہی وہاب. اللہ کی صفت ہے، آپ ہی جسمانی دولت بھی دیتے ہیں، روحانی دولت بھی دیتے ہیں، ایمان بھی آپ ہی دیتے ہیں، اس کو باقی بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اور اس کو ٹیڑھے پن سے بچا سکتے ہیں آپ ہی. کوئی بھی ٹیڑھا پن، عقیدے کا کوئی بھی آپ کے دل میں کوئی بات گھس گئی، اس لیے ہر اسکالر کے لٹریچر بھی مت پڑھو، پتہ نہیں کب بہک جائیں گے. میں اور آپ، مجھے اور آپ کو دودھ اور گھی میں تمیز کرنا نہیں آتا ہے. ہم اسکالر نہیں ہیں. ہم جب دنیا کے اسکالر کے ہم تابع ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل کے، آرکیٹیکٹ کے، تو دین کے اسکالر کی بھی وہ کتابیں جس کو پکی ٹھکی ہے، جو واقعی قرآن حدیث کی صحیح تشریح ہے، اسی کتاب کو ہم پڑھیں گے. اس دن آپ کے 30ویں روزے کو جب میں حاضر ہوا تھا، یہاں پر ایک ترجمہ بھی نکلا ہے جو یہ شکیل بن حنیف کے ماننے والے اس کو پڑھ رہے تھے. اس کتاب کا میں نے فوٹو کھینچ لیا ہوں. اس کی بھی تحقیق ہو رہی ہے کہ بھائی یہ ترجمہ ہمارے علماء، مشائخ، بزرگان دین کی طرف سے ہے کہ نہیں، یا ان کا ہے. مجھے شک ہو رہا ہے آصف بھائی ابھی بھی کہ اسی میں ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ امام مہدی بات کریں گے، حالانکہ وہ ترجمہ بگاڑ کر ہے. وہاں تو امام مہدی کا ذکر ہی نہیں ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ. اللہ پاک فرما رہے کہ وہ لوگوں سے جھولے میں بات کرے گا. کون؟ حضرت عیسیٰ بن مریم پیدائش میں. اور اپنی ماں کے الزام کو صاف کریں گے کہ میری ماں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. اس وقت کے کفار نے، یہودیوں نے حضرت مریم پہ تہمت لگائی. کیسا بچہ ہو گیا؟ قرآن نے کہا ماں کان ابوکی امرأ سوء، تیرے ماموں نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا. آدمی اپنے ننیال کی طرف تانا دیتا ہے، سمجھے کہ تمہارے تو ننیال میں کسی نے، تمہارے بھائی نے، تمہارے ماموں نے تو ایسا نہیں کیا، تم نے یہ کیسا کیا؟ حضرت مریم نے فرمایا کہ میں باغیہ نہیں ہوں، میں زانیہ نہیں ہوں، اللہ نے اپنی قدرت سے مجھے یہ بچہ دیا ہے. میرے بزرگ عزیزوں، اتنے واضح نشانی. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دعا کرنی ہوگی. اور ایک عمل بتاتا ہوں، علماء سے تو جڑنا ہوگا، دعا کرنی ہوگی ہر نماز کے بعد، نماز کا اہتمام کرنا ہوگا. آپ کتنے بھی مصروف ہو میرے بزرگ عزیز، اور 5 کمپنیوں کے مالک ہو آپ، صبح سے شام تک آپ مصروف ہو، رمضان کی برکت سے وعدہ کر لو کہ آپ نماز نہیں چھوڑیں گے. نماز کا اہتمام. بے نمازی بہکتا ہے میرے بزرگ عزیز، آپ جس شعبے میں بھی ہو.
لیکن نماز کا اہتمام، نماز کا اہتمام ہوگا تو یہ دعا کی توفیق ملے گی نا۔ 5 وقت جو بندہ اپنے ایمان کی اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی دعا کرتا ہو، اللہ پاک اس کو کیسے گمراہ کر سکتا ہے؟ علماء کو احترام کے نگاہ سے دیکھتا ہو، اور اس کے بعد سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعے کو، سورہ کہف ہر جمعے کو۔ نہیں آتا ہے قرآن پڑھنے، نیت کر لو سیکھ جاؤں گا میں، سب زبان آتی ہے، مجھے قرآن کی زبان نہیں آتی، کتنی بڑی محرومی۔ آپ بہت بڑے اسکالر، آپ کو فرینچ آتی ہے، فرانس آتی ہے، چائنا زبان آتی ہے، کاروبار کے لیے میں اور آپ چائنا چلے جاتے ہیں، اس کی زبان ہمارے نوجوان سیکھ گئے، قرآن کی زبان تو اس سے زیادہ آسان ہے۔ علماء موجود ہے آپ کے پاس، آپ کسی مسجد کے عالم اور امام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ 40 دن میں سیکھ جائیں گے، قرآن کو سیکھ لیں۔ چلو سورہ کہف بالکل پڑھنا ہی نہیں آتی ہے، سیکھنے میں ٹائم جائے گا، کسی بچے سے سن لیں، قاری سدیس، قاری شریم، مدینہ منورہ، مکۃ المکرمہ کے امام کی کیسٹ کو لگا دے، سورہ کہف سن لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف سے بڑھ کر کوئی حل نہیں ہے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے دجال ہیں، سب سے بڑے دجال کو سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے، اللہ کے رسول نے جب سورہ کہف بتلا دی، تو یہ چھوٹے چھوٹے دجال جو آج گھوم رہے، میرے اور آپ کے بچوں کے عقیدے کو خراب کر رہے، یہ فتنے سے تو ہم آسانی سے بچ جائیں گے۔ ہفتے میں ایک دن، جمعہ کے دن سورہ کہف، اور روزانہ سورہ کہف کی 10 آیت شروع کی، 10 ایک پیج سمجھ لیجیے، 15 لکیر والا جو قرآن ہے اس کا ایک پیج برابر 10 آیت، آپ دیکھ لو کھول کر، اس کو رٹ لیجیے، روزانہ آپ سنیں گے۔ آپ بڑے بڑے بزنس کو سامان لیتے، ایک پیج نہیں یاد ہو جائے گا مجھ کو بائی ہارٹ؟ ایک 9 سال کے بچے کو پورا قرآن اللہ پاک نے 30 پارہ یاد کر دیا، مجھے ایک پیج نہیں یاد ہوگا؟ اتنے بھی کمزور نہیں میں اور آپ، میرے بزرگوں عزیزوں، اس لیے کہ اللہ پاک طالب کو کبھی محروم نہیں کرتا ہے، اور بے طلب کو اللہ پاک کا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ وہ میرے اور آپ کے سینے میں ڈال دے، یہ بھی سمجھ لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں دعا کر رہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ماں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول اور بھی تو دعا ہے کہ نہیں؟ ہاں، اتنی دعا کو یہ کیوں مانگتے ہیں؟ کہ عائشہ، ترجمہ کیا ہے؟ اے دلوں کو پلٹنے والے، مجھے دین پر جمع دیجیے، ہدایت پر جمع دیجیے۔ نبی تو رحمت للعالمین ہے نا، معصوم ہے، اس بابرکت شخصیت کی وجہ سے تو میرے اور آپ کی نسلوں کو ایمان ملا ہے، لیکن وہ اپنے دین کے لیے اتنی دعا کر رہے تہجد میں کہ ماں عائشہ کو، بیگم کو بولنا پڑا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ، القلب بین اصبع الرحمن یتقلب کیف یشاء، دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، دل کو دل، قلب کو قلب کہتے کہ الٹتا پلٹتا ہے۔ صبح میری آپ سے دوستی ہے، شام میں لڑائی ہو گئی، صبح میں آپ کا پارٹنر تھا، 2 گھنٹے کے بعد آپ کی پارٹنرشپ ختم ہو گئی۔ دل میں کبھی بھی کچھ آ سکتا ہے، تو کبھی بھی گمراہی دل میں آ سکتی ہے ایمان کے خلاف، اس لیے یہ دعا کریے۔ بزرگوں عزیزوں، سورہ کہف پڑھیں، ان تمام کا لحاظ رکھنا پڑے گا، اور لٹریچر، اچھے لٹریچر کو اپنے گھروں کی زینت بناؤ، تب ہم بچ سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ شخص گمراہ ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میرے بزرگوں عزیزوں، ابھی بھی میں فتویٰ پڑھ رہا تھا مغرب بعد گھر میں، پورے علماء دیوبند، چاروں مسلح، شوافی، حنبلی، مالکی، حنفی، اس کے علاوہ اہل حدیث، غیر مقلد، جماعت اسلامی، بریلوی، سب کا فتویٰ یہ ہے کہ قادیانی جس طرح پہلے گزرا تھا، اس نے بھی حضرت مسیح اور عیسیٰ بن مریم کا دعویٰ کیا تھا، اس کے ماننے والے بھی اسلام سے خارج تھے۔ پاکستان کے کورٹ نے فیصلہ کیا، یہاں کے ہبلی اور مدراس کے کورٹ نے بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ قادیانی جس طرح مسلمان نہیں، آج 70 سال کے بعد شکیل بن حنیف اسی قادیانی کا چھوٹا بھائی پیدا ہوا، اس نے بھی حضرت عیسیٰ بن مریم کا دعویٰ کیا تھا، اس نے بھی حضرت عیسیٰ بن مریم کا دعویٰ کیا، یہ بھی مسلمان نہیں، اس کے ماننے والے بھی مسلمان نہیں، بلکہ بہت بڑے عالم نے دیوبند کے لکھا ہے
کہ اپنے اسلامی لفظ جو ہے نا عبادت، وہ بھی ان پر فٹ مت کروا. ہم عبادت کر رہے، نماز پڑھ رہے، اگر وہ نماز پڑھ رہے تو کہو کہ پوجا پاٹ کر رہے. یہ بھی آصف بھائی اس کا بھی بہت اثر پڑتا ہے. یہ ہمارے اسلام کا لفظ ہے، ہمیں نبی نے یہ لفظ دیا ہے. جب وہ اسلام سے خارج ہے تو یہ لفظ کیسا ان کے اوپر فٹ کر رہے ہیں آپ؟ یہ ورڈ ان کی عبادت کو پوجا پاٹ بولیں گے، ان کی مسجد کو عبادت گاہ اور مسجد نہیں بولیں گے، ان کے روزے کو اپواس کہیں گے، روزہ نہیں کہیں گے. روزہ میرا اسلامی لفظ ہے، مسلمان پر فٹ ہوتا ہے. اور اگر مر گئے، وہ باندرا کے نوپاڑے میں سہیل نے بتلایا کئی لوگ انتقال ہوئے. ابھی ایک نوجوان کا انتقال ہوا، شکیل بن حنیف کے ہاتھ پر ایمان لایا تھا. اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا. میرے بزرگ و عزیزوں، نہیں دفن کر سکتے. قبرستان کے متولی، مسجد کے ٹرسٹی کل اللہ کے وہاں جواب دہ ہوں گے. میں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو اکسا نہیں رہا ہوں، قرآن حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ مانے تو میرے اور آپ کی سعادت ہے، نہ مانے تو آپ جانے، اللہ آپ کے پوچھیں گے. اللہ پاک نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے. ہم اس کو مسلمان کے قبرستان میں ہندو کو دفن کرتے ہیں، کرسچن کو دفن کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. ہندو اور کرسچن سے بدتر ہے. وہ پیدائشی کافر ہے، یہ اسلام کے آنے کے بعد مرتد ہو گئے. مرتد کی سزا اسلامی حکومت ہے تو قتل ہوگی، کافر کی سزا قتل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں کا خیال رکھا ہے. ٹھیک ہے، تم اپنے اس پر مانو، لیکن مسلمانوں کے اوپر آپ، مسلمانوں کے دین اور ایمان سے آپ کھلواڑ نہیں کر سکتے. یہودی اپنے مذہب پر، ہندو برادران وطن اپنے مذہب پر. لیکن جو ایمان میں آ گیا، حضرت اللہ کے رسول آخری نبی ہے، حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، وہ نبی بن کر نہیں اتریں گے. یہ یاد رکھنا. ایک سوال آتا ہے میرے اور آپ کے اوپر، تو میں آپ کو ذرا جواب بتلا دوں کہ بھائی حضرت عیسیٰ جب اتریں گے قیامت سے قریب، تو آپ خود ہی کہہ رہے ہو، مفتی صاحب قرآن کی آیت پڑھ رہے ہو کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے، تو ہم حضرت عیسیٰ پر تو آپ بھی تو ایمان لانے کہہ رہے ہو، تو کہاں آخری نبی ہوا؟ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول سے 2000 سال پہلے نبی بن کر آئے تھے. اب وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. اب جب اتریں گے تو نبی بن کر نہیں ہوں گے، توریت پر عمل نہیں کریں گے، قرآن کی اتباع کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں گے. وہ نبی ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں، لیکن 2000 سال پہلے نبی بن چکے. تھوڑا فرق سمجھیے آپ، گڈ مٹ مت کریے. اس نے تو ابھی نبوت کا دعویٰ کیا. ہم اس کو نہیں مان سکتے ہیں. ان کے ماننے والوں کے لیے ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں. کوئی بھی ڈیبیٹ کر سکتا ہے. ہم رات کو 2 بجے بھی حاضر ہیں، پوری علماء کی جماعت تیار ہے. میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. حضرت آپ کے مفسر قرآن موجود ہے، امام موجود ہے، کوئی غم نہیں ہے. لیکن آپ ساتھ دیں، اپنے ایمان کو بچائے، اپنے بچوں کو بچائے، اور ان لوگوں کا بائیکاٹ کس طرح کرنا ہے اس کو تھوڑا سا سوچیں، مشورہ کرے اس کے لیے. لیکن میرے بزرگ و عزیزوں، اللہ کے رسول پر کوئی دعویٰ کر دے، ان کی نبوت پر کوئی بٹا لگا دے، میں اور آپ زندہ رہ جائے، مجھ سے اور آپ سے تو زیادہ میرے اور آپ کے گلی کا کتا اچھا ہے. سمجھے؟ کل اللہ اس کو نہیں پوچھیں گے کہ میرے اور آپ کی گردن ناپی جائے گی. اگر ہم نے اس مسئلے کو سرسری لیا، اپنے جان مال کو اس پہ نہیں لگایا، تو یہ فتنہ کل میرے اور آپ کے گھر کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے، میرے اور آپ کی مسجد میں داخل ہو چکا ہے. تو اس فتنے کو ہمیں اور آپ کو دفن کرنا ہے، اپنے انجام تک پہنچانا ہے. اس کے بغیر میں اور آپ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دے سکیں گے. کل حوض کوثر سے مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول ساری عبادت اور روزے نماز کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں نکل جاؤ یہاں سے. میرے دین پر، میری عزت پر، میرے بھائی عیسیٰ بن مریم پر آنچ آ گئی. تم اپنے بزنس میں تھے، تم اپنے کاروبار میں تھے، میں اور آپ اپنی عیاشی میں تھے. میرے بزرگ و عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عبادت پر مطمئن مت ہونا، کل جواب نہیں دے سکیں گے. ہر مومن ذمہ دار ہے اپنی اپنی صلاحیت کے حساب سے، اپنی اپنی صلاحیت کے ساتھ. ہم اپنے بچوں کو تو بچا سکتے، ہم اپنے بچوں کو تو بچا سکتے، خود تو بچ سکتے.
ٹھیک ہے ہم ڈیبیٹ نہیں کر سکتے, اسکالر موجود ہے اس کے لیے, اپنے کو بچائیں, دعا کریں میرے اور آپ کے بچوں کی طرح ہم اور آپ بچا رہے. ان نالائکوں کے پاس جو لوگ جا رہے, ان کی کٹ پتلیاں لوگ گھوم رہے, سمجھے, میں صاف نام لیتا ہوں, اس میں ایک نعمت لڑکا ہے جو جوڈو کراٹے جانتا ہے, وہ میرے اور آپ کے بھولے بچوں کو کلاس میں داخل کرنے کے بہانے سے وہ اس کو لیتا ہے لوگوں کو. ہم اپنے بچوں کو ان کی صحبت سے دور کریں گے. میرے پڑوس کے بچے کے بارے میں معلوم ہے, ان کے ماں باپ سے ملیں گے. علماء موجود ہے, 24 گھنٹے ہم آپ کے لیے وقف ہیں, لیکن اپنے ایمان کو بچانا ضروری ہے. آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی, سب علماء کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ پاک نے آپ کو بھی صلاحیت دی ہے, آپ بڑے بڑے بزنس چلا لیتے ہیں اور اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھ پا رہی ہے, کل اللہ کے رسول کو آپ کو بھی جواب دینا ہوگا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.